حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو آپ نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ عرض کی، میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے بنا کر روح پھونکی تو میری نظر عرش کے ستونوں پر لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پڑی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ذات اقدس کل کائنات سے بالا و برتر ہے، جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدقت یا آدم انہ لاحب الخلق الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا اے آدم، محمد مصطفیٰ مجھے کل کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ ادعونی بحقہ فقد غفرت لک، آپ مجھے حضور کے وسیلے سے پکاریں، میں آپ کی بخشش کر دوں گا۔ ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد عربی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ با الفاظ دیگر، محمد نہ ہوتے تو کل کائنات نہ ہوتی۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ نقش ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، تخت بردوش پہ سب دست و گرباں ہوتے۔ خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا۔ نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ دوستو، میں آپ کیا شان حبیب خدا بیان کریں گے، آپ کی ادائیں تو خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ میرے آقا نے بھی کیا خوب شان پائی، جس کو بیان کرنے میں مصروف ہے خدا کی خدائی۔ آپ کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، آپ کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، آپ کے سینے مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، آپ کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا، آپ کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، آپ کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہا، آپ کے شہر مدینہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، آپ کے اخلاق مبارک کا ذکر آیا تو انک لعلی خلق عظیم کہا، آپ کی رحمت بالا کا ذکر آیا تو رحمت للعالمین کہا، آپ کے کردار مبارک کا ذکر آیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، آپ کی عظمت کا ذکر آیا تو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہا، آپ کی صداقت کا ذکر آیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہا، آپ کی شفقت کا ذکر آیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کہا، آپ کی چشم مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، لا تمدن عینیک کہا، آپ کی جبی مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے والقمر کہا، آپ کی کملی کا ذکر آیا تو یا ایھا المزمل کہا، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو یا ایھا المدثر کہا، آپ کے نرم و ملائم ہاتھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کہا، آپ کے لباس مبارک کا ذکر آیا تو وثیابک فطہر کہا، آپ کی پشت مبارک کا ذکر آیا تو الذی انقض ظہرک کہا، آپ کی خاموشی کا ذکر آیا تو لا تحرک بہ لسانک کہا، آپ کے قلب اطہر کا ذکر آیا تو نزل بہ الروح الامین علی قلبک کہا، آپ کی گفتار و گویائی کا ذکر آیا تو قرآن نے ما ینطق عن الہوی کہا، آپ کی نہر کا ذکر آیا تو قرآن نے انا آتیناک الکوثر کہا، آپ کی غار کا ذکر آیا اذ ہما فی الغار کہا، آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہا، آپ کی رات کا ذکر آیا تو قم اللیل الا قلیلا کہا، آپ کے یار غار کا ذکر آیا تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کہا۔ سید السادات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت اچھی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ میری درخواست پر انہوں نے بیان فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ اطول من المربوع اکثر من المشذب، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ بہت پست تھا۔ اظہر اللون، سفید سرخی مائل آپ کا رنگ تھا۔ لیس الحزام ولا شہم، آپ نہ بہت دبلے تھے نہ بہت زیادہ موٹے تھے، انتہائی معتدل اور خوبصورت تھے۔ عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک اعتدال اور خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کے مثل چمکتا تھا۔ رجل الشعر لیس بجاد ولا سبت، آپ کے بال مبارک خمدار تھے، نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے۔ اسنانہ قد انفرج اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من ثنایاہ، آپ کے دندان مبارک کھلے کھلے تھے، جب آپ تکلم فرماتے تو ایک نور سا دکھائی دیتا جو آپ کے دندان مبارک سے نکلتا تھا۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی کشادہ تھی۔ اقن العرنین لہ نور یعلو، آپ کی ناک مبارک کچھ بلند تھی، اس پر ایک چمکدار نور تھا۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھیں مبارک خوب سیاہ تھیں۔ ازج الحواجب کان حواجبہ کالقوس، آپ کی ابرو مبارک خمدار اور باریک تھی اور جدا جدا تھیں۔ ادھب الاشفار، لمبی لمبی پلکوں والے تھے۔ سال الخدین، آپ کے رخسار مبارک نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے نہ پچکے ہوئے تھے، بہت ہی معتدل اور خوبصورت تھے۔ کث اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک خوب گنجان اور خوبصورت تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ، آپ کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت اور باریک تھی۔ المنکبانی وصدرہ عرضت بین کتفہ خاتم النبوہ عریض الصدر، دونوں کندھے اور آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ سواء البطن ذو مسربہ، آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک برابر تھا، بالوں کی دھار سینے سے ناف تک تھی اور باقی جسم اطہر بالوں سے پاک تھا۔ طویل الزندین اشعر الذراعین، آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت اور کشادہ تھیں۔ شسن القدمین قدماہ وسعا، قدم مبارک سخت کشادہ تھے۔ فخم الکرادیس جلیل المشاش، جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق سے منور فرمائے، کیونکہ شاعر نے کہا ہے جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو پر وہ ایمان میں کامل نہیں۔